درد کتنا کسے اب سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں پر دکھائیں سنو۔ سواگت ہے ناظرین، آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، اتر پردیش بہرائچ ہنسا کے آروپی سرفراز اور غالب کا ہوا انکاؤنٹر۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ درد کتنا کسے اب سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں پر دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، زخم جا کر کہاں پر دکھائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو۔ میری سانسوں پہ پہرا بھلا کس لیے، روح پر زخم گہرا بھلا کس لیے، میری سانسوں پہ پہرا بھلا کس لیے، روح پر زخم گہرا بھلا کس لیے، میرے لوگوں کے گھر جان اور مال کا مول کچھ بھی نہ ٹھہرا بھلا کس لیے، سر پٹکنے گلی کس کی جائیں سنو، سر پٹکنے گلی کس کی جائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو۔ سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتائیں میرا کون ہمدرد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتاؤں میرا کون ہمدرد ہے، جن پہاڑوں پہ تھا ناز مجھ کو کبھی، ان پہاڑوں سے اونچا میرا درد ہے، آ گئی ہیں ہزاروں بلائیں سنو، آ گئی ہیں ہزاروں بلائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو۔ سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، شرم کا بوجھ کس طرح ڈھوتے ہو تم، سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، شرم کا بوجھ کس طرح ڈھوتے ہو تم، بیٹیاں جب سرے عام لٹتی ہیں تو حاکموں کس طرح گھر میں سوتے ہو تم، کس قدر جا کے اب کھٹ کھٹائیں سنو، کس قدر جا کے اب کھٹ کھٹائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو۔
نفرتوں کی نئی آندھیاں اوڑھ کر میں پڑا ہوں یہاں سسکیاں اوڑھ کر، نفرتوں کی نئی آندھیاں اوڑھ کر میں پڑا ہوں یہاں سسکیاں اوڑھ کر، ایسی دلی پہ لعنت ہو حاکم جہاں، ایسی دلی پہ لعنت ہو حاکم جہاں، کب سے بیٹھا ہے خاموشیاں اوڑھ کر، کب سے بیٹھا ہے خاموشیاں اوڑھ کر، میرے ہونٹوں پہ ہے، میرے ہونٹوں پہ ہے بددعائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جن چیزیں نماز میں مکروہ اور ممنوع ہے ان کا بیان۔ مسئلہ مکروہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ اپنے کپڑے یا بدن یا زیور سے کھیلنا، کنکریوں کو ہٹانا مکروہ ہے، البتہ اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو 1-2 مرتبہ ہاتھ سے برابر کرنا اور ہٹانا درست ہے۔ مسئلہ نماز میں انگلیاں چٹکانا اور کولہے پر ہاتھ رکھنا اور دائیں بائیں منہ موڑ کے دیکھنا، یہ سب مکروہ ہے۔ نماز میں دونوں پیر کھڑے کر کر بیٹھنا یا زانوں بیٹھنا یا کتے کی طرح بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، دکھ بیماری کی وجہ سے جس طرح بیٹھ سکے بیٹھے، اس وقت کچھ مکروہ نہیں ہے۔ سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور سلام کا جواب ہاتھ سے دینا مکروہ ہے، اگر زبان سے جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا اور سنبھالنا کہ مٹی نہ بھرنے پائے مکروہ ہے۔ جس جگہ یہ ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنس دے گا یا خیال بھٹ جائے گا اور نماز میں بھول چوک ہو جائے گی تو ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر کوئی آگے بیٹھا باتیں کر رہا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہو تو اس کے پیچھے اس کی پیٹھ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھنے والے اس سے تکلیف ہو اور اس کو رک جانے سے گھبرائے تو ایسی حالت میں کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یا وہ اتنے زور زور سے باتیں کرتا ہو کہ نماز میں بھول جانے کا ڈر ہو تو وہاں نماز نہ پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اور کسی کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر نمازی کے سامنے قرآن شریف یا تلوار لٹکی ہو تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جس فرش پر تصویریں بنی ہو اس پر نماز ہوتی ہے، لیکن تصویر پر سجدہ نہ کریں، اور تصویر دار جا نماز رکھنا مکروہ ہے، اور تصویر گھر میں رکھنا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ اگر تصویر سر کے اوپر ہو یعنی چھت میں یا چھت گیری میں تصویر بنی ہو، یا آگے کی طرف یا دائیں کی طرف یا بائیں کی طرف ہو تو نماز مکروہ ہے، اور اگر پیر کے نیچے ہو تو نماز مکروہ نہیں۔ لیکن اگر بہت چھوٹی تصویر ہو کہ اگر زمین پر رکھ دو تو کھڑے ہو کر نہ دکھائی دے، یا پوری تصویر نہ ہو بلکہ سر کٹا ہو یا مٹا ہوا ہو تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے۔ ایسی تصویر سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی، چاہے جس طرح ہو۔ مسئلہ تصویر دار کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنایا ہوا ہو تو مکروہ نہیں۔ نماز کے اندر آیتوں کا یا کسی اور چیز کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے، البتہ اگر انگلیوں کو دبا کر گنتی یاد رکھتے تو کچھ حرج نہیں۔ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنا مکروہ ہے۔ کسی نماز میں کوئی صورت مقرر کر لینا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے اور صورت کبھی نہ پڑھے، یہ بات مکروہ ہے۔ کندھے پر رومال ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بہت برے اور میلے کچرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر دوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔ پیسہ کوڑی منہ میں لے کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر ایسی چیز ہو کہ نماز میں قرآن شریف وغیرہ میں نہیں پڑھ سکتا تو نماز نہیں ہوئی، ٹوٹ گئی۔ جس وقت پیشاب پاخانہ زور سے لگا ہو ایسی وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
جب بہت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لے تب نماز پڑھے، بے کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر وقت تنگ ہونے لگے تو پہلے نماز پڑھ لے۔ مسئلہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خوب دل لگے تو بند کر کے پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بے ضرورت نماز میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو درست ہے، جیسے کسی کو کھانسی آئی اور منہ میں بلغم آ گیا تو اپنے بائیں طرف تھوک دے یا کپڑے میں لے کر مل ڈالے اور داہنی طرف اور قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ مثلا نماز میں کھٹمل نے کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے، نماز پڑھنے میں مارنا اچھا نہیں ہے، اور اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں تو اس کو نہ پکڑے، بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔